سننے والی میری مائیں بہنیں یہاں تشریف فرما ہے، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس وقت اگر ورلڈ وائڈ دیکھا جائے ہم تو آپس کے جو ڈومیسٹک مسائل ہیں ان میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر کینوس کو تھوڑا بڑا کیا جائے تو بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے مسائل ہیں کہ جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف جو غیر مسلمز ہیں اسلام کے عقائد پر، اسلام کے احکامات پر مختلف انداز سے وہ کوئی نہ کوئی بات کرتے نظر آتے ہیں، مختلف انداز سے حملہ آور نظر آتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جو اندرونی مسائل کا سامنا ہے، مختلف فکریں، مختلف پرسپشنز پروان چڑھ رہے ہیں۔ چونکہ مین اسٹریم میڈیا پر تو ظاہر ہے کہ وہ آتے ہیں جو مختلف مراحل سے گزار کر انہیں لایا جاتا ہے اور پھر انہیں واچ بھی کیا جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ کسی مرحلے سے نہیں گزارا جاتا، جس کا دل چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی بات بھی کر لے، تو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کی، کیسے کی، بس کر دی۔ اور ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے انہیں طریقے سے بہکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک جو بڑی گھناؤنی کوشش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سازش ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنت کریمہ ہے، جو احادیث کریمہ ہے، اس کو کسی نہ کسی اعتبار سے خدا نخواستہ ڈیمیج کیا جائے، پس پردہ احادیث کو مکمل طور پر دین اسلام سے نکالا جائے، قرآن سے علیحدہ کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں سنت رسول، میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے الگ مانتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ لوگ قبول نہیں کریں گے، مسلمان کبھی قبول نہیں کرے گا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اس میں لوجکس پیدا کرنے کے لیے اور نوجوان نسل کی اٹریکشن کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو سنت کیسے مانا جائے، ہر بات کو حدیث کیوں کہا جائے؟ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بھائی جب نبی علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی وہ سنت ہے، حدیث ہے، کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے مسلمانوں کا کہ جو آقا علیہ السلام نے زبان اقدس سے کہا، فرمایا، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی سنت ہے۔ جو آقا علیہ السلام نے زبان اقدس سے نہیں فرمایا، کوئی فعل کیا، کوئی ورک کیا، کوئی عمل کیا، وہ بھی سنت ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا یا آپ نے وہ کام نہیں کیا، لیکن آپ کے سامنے اگر ہوا اور آپ نے پسند فرمایا تو وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی سنت ہے۔ اور اگر آپ نے خاموشی بھی اختیار فرمائی اور اس کام سے منع نہیں فرمایا تو وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی سنت ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان وہ واسطہ ہے کہ اگر اس واسطے کو ہٹا دیا جائے تو دین اسلام کی جڑیں پھر کھوکھلی ہو جاتی ہیں، پھر کچھ باقی نہیں بچتا۔ اور مسلمانوں کے خلاف یہی کام ہو رہا ہے۔ کئی لوگ اس ایجنڈے کو لے کر بڑی لاپرواہی کے ساتھ، بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ
یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ، تو کہتے ہیں دیکھیں آپ بھی ہیں نا، تو ہر بات آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہتے۔ اب دیکھیں اس بات کو ذرا سماعت کیجیے گا اور سمجھیے گا۔ آپ کبھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بات کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ دوستوں میں اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بات کرنے کا انداز مختلف ہوگا۔ جب آپ کسی فورم پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی گفتگو کا انداز ڈیفرنٹ ہوگا۔ کبھی غصے میں ہیں تو بات کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے، کبھی ہنسی مذاق میں ہے تو بات کرنے کا انداز اور ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے غصے میں کوئی بات کہہ دی تو کسی نے آپ سے بعد میں پوچھا کہ بھائی یہ بات آپ نے غلط کہی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ وہ غصے میں نہ نکل گیا منہ سے۔ تو کیا وہ آپ کی وہ بات کیا آپ کا اسٹیٹمنٹ کہلائے گی کہ جو بات آپ نے غصے میں کی؟ نہیں کہلائے گی نا، کہ بعد میں آپ نے کہا کہ وہ غصے میں بات نکل گئی۔ کہیں پر آپ ہنسی مذاق میں کچھ بات کر رہے ہیں اور ایسی ویسی بات آپ کے منہ سے نکل جائے، بعد میں کسی نے پوچھا کہ یہ بات آپ نے مزیدار نہیں کی، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بات ہنسی مذاق میں نکل گئی، اس کو ہنسی مذاق میں ہی لیا جائے، وہ میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز منظر عام پر آ جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں کئی پولیٹیشنز ایسے ہیں کہ جن کا پالیسی اسٹیٹمنٹ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کئی باتیں ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں، بعد میں پکڑے تو کہتے ہیں نہیں جی وہ میرا پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، وہ میرا سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے۔ ان باتوں کو یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ کو اس زمرے میں لیتے ہوئے پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، احکامات بیان فرما رہے، بس اسے لیا جائے۔ آپ گھریلو زندگی کیسے بسر کرتے ہیں تو ان چیزوں کو آقا علیہ السلام سے نہ لیا جائے۔ اسی طریقے سے جب آپ غضب میں ہیں، غصے میں تشریف فرما ہے، تو آپ وہ بات فرما رہے ہیں تو اس بات کو حدیث کے درجے میں نہ لیا جائے۔ جب آپ خوشگوار موڈ میں ہیں، آپ کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں تو اس بات کو حدیث کے درجے میں نہ لیا جائے۔ یہ باتیں عام طور پر کی جاتی ہیں۔ تو ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، جو نیو جنریشن ہے، پتہ تو ہوتا نہیں ہے، پھر وہ اس طریقے سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتدریج دور ہو جاتے ہیں، اور اس کی آڑ میں ایک گھنونا کھیل اور بھی کھیلا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی دین اسلام چند احکامات کا نام ہے۔ آپ کھاتے پیتے کیسے ہیں، آپ بزنس کیسے کرتے ہیں، آپ نوکری کہاں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، پہننا اوڑھنا آپ کا کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، یہ آپ معاشرے کے مطابق اپنا لیں۔ جہاں پر جائیں وہاں پر اس عرف کے مطابق اپنا لیں، یہاں پر کچھ کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس نام پر گویا کہ اسلام چند احکامات پر مشتمل ہے، اور اس کے نام پر یہ گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جی اپنی زندگی آپ اپنی مرضی سے بسر کریں، آپ کو سیرت مصطفیٰ سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھیلا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سو کو پتہ ہو، بہت سو کو نہ پتہ ہو۔ یہ باقاعدہ ایک نظریہ پھیلایا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ السلام کی ہر بات لکھا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ عبداللہ بن عمرو تم ہر بات لکھتے ہو، حضور نبی کریم علیہ السلام کبھی مزاحم کی بات فرما رہے ہیں، کبھی وہ غصے میں تشریف فرما ہے، تم ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو تم ہر بات کیوں نہیں لکھتے، پہلے لکھتے تھے۔
تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ دوستوں نے یوں کہا تو میں ڈر گیا تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کو عامت الناس کے زمرے میں نہ لیں۔ میرے نبی کون ہے؟ میرے نبی خود فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر آئندہ جو بات میرے منہ سے نکلے اسے لکھ لیا کرو، کیونکہ میں کوئی بات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ میں وہی بات کرتا ہوں جو وحی الہی پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ زبان وہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا رب قرآن کریم میں خود فرما رہا ہے کہ میرا نبی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں فرماتا، جو وحی الہی ہوتی ہے وہی فرماتا ہے۔ وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اب آ جائیں گے، میرا رب فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اسوہ حسنہ، اسوہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ کا مطلب ہے نمونہ۔ اس کو آسان انداز میں بھی لے لیجئے کہ انسان کسی کی پیروی میں، کسی کی اتباع میں جس راستے پر ہوتا ہے، جس طریقے پر ہوتا ہے، اس طریقے کو اسوہ کہا جاتا ہے۔ اور میرا رب کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگ گئے، اور فرمایا کہ میرے رسول کی پیروی وہ نہ کرے کہ جسے عارضی کامیابی چاہیے، کیونکہ میرے رسول کی پیروی عارضی پیروی نہیں ہے، اس کی پیروی میں عارضی کامیابی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ میرے رسول کی پیروی کرے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جسے اللہ اور یوم آخرت کی امید ہو، جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ میرے رسول کی پیروی کی طرف آئے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرتا ہوں۔ اب میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے بغور سماعت کیجیے گا۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام کی ساری تعلیمات اگر دیکھی جائیں، اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ساری تعلیمات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ایک قرآن اور دوسرا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قیاس، اجماع امت بھی ہے، قیاس بھی ہے، لیکن اجماع امت اور قیاس بھی قرآن و حدیث سے ہی نکلتے ہیں۔ بنیادی چیزیں دو ہیں، قرآن اور حدیث اور سنت مصطفیٰ۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کلام الہی ہے۔ کلام الہی ہے تو صحیح، لیکن کیا ہمیں خواب میں بتایا گیا کہ کلام الہی ہے؟ یا خواب میں کوئی فرشتہ آیا تھا، اس نے بتایا کہ ہاں یہ قرآن ہے؟ نہیں، کلام الہی تو ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ کلام الہی ہے لیکن نطق رسول سے ہے، تو درمیان سے اگر نبی علیہ السلام کو ہٹا دیا جائے تو پھر تو قرآن بھی نہیں بچتا۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے حدیث رسول، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس کی تعریف آپ کو ابتداء بتا دی، اور یہ قرآن کا مقتضا ہے۔ حدیث اور سنت رسول کو قرآن سے جدا کبھی بھی کیا ہی نہیں جا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن میں ہے آتوا الزکاۃ، زکات دو۔ قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ قرآن میں ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج بیت اللہ جس کی استطاعت ہے اس پر فرض ہے۔ قرآن میں یہ تو ملے گا، لیکن آئیے قرآن سے پوچھیے کہ یہ بتا قرآن، قرآن یہ بتا کہ تو نے نماز کی بات کی، نماز کتنی فرض ہے، دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں،
اشارہ مل جائے گا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، لیکن پروپر کتنے وقت کی فرض ہے، پھر نماز کے فرائض واجبات سنتیں کیا ہیں، نماز کن لوگوں پر فرض ہے کیا ہے، اس کی ڈیٹیل، پھر ہر وقت میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کی ڈیٹیل جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو نے یہ بتایا کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، یہ نہیں بتایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اس میں اشارہ بھی دے دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ لیکن روزہ کن پر فرض ہے، سال میں کتنے مہینے فرض ہے، کن کن پر فرض ہے اور کن کن پر فرض نہیں ہے، کن کے لیے رخصت ہے، کن کے لیے رخصت نہیں ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اگر یہ سوالات کھڑے کیے جائیں، یا پھر آ جائیے حج پر کہ حج جو ہے فرض ہے، قرآن تو نے یہ بتایا ہمیں، کچھ چیزیں اور بھی بتائیں، لیکن منا کب جایا جائے، عرفات کب جائیں، مزدلفہ کب جائیں، قربانی کب کریں، اور حلق یا قصر کب کریں، احرام سے کب باہر آتے ہیں، کب نہیں آتے، کن چیزوں سے حج فاسد ہو جاتا ہے، کن لوگوں پر فرض ہے، کن پر فرض نہیں ہے، اور زندگی میں ایک بار فرض ہے یا بار بار فرض ہے۔ جب یہ ساری ڈیٹیلز آپ الزکاۃ، قرآن تو نے یہ بتایا ہمیں کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، یہ بھی بتایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ بھی بتایا کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ زکوٰۃ کون لوگ ادا کریں گے، ان کے لیے کیا شرائط ہیں، کس طریقے سے ادا کی جائے، زندگی میں کتنی بار، سال میں کتنی بار ادا کی جائے، یعنی اسلام کے جو بنیادی پلرز ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا یوں سمجھ لیجئے کہ ذکر قرآن میں ملے گا، لیکن جب ہم ڈیٹیل میں پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، سبحان اللہ، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ سبحان اللہ، قرآن بتاتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی تفصیل، ساری تفصیل اگر لینی ہے تو سیرت مصطفیٰ سے لینی چاہیے، سبحان اللہ، سنت مصطفیٰ کی طرف آ جائیے، بغیر اس کے کچھ بھی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا کہ دین اسلام میں اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو اسلام کا پورا وجود حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو ذات کریمہ ہے، آقا علیہ السلام کی ذات سے متحقق اور ثابت ہوتا ہے، پورا وجود ہی ثابت میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ میں چند نکات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، دین اسلام کی حقانیت اور دلیل اتم، سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی حقانیت کون ہے، کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن سے۔ جب میرے آقا علیہ السلام دین اسلام لے کر تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، تو کفار نے کہا کہ کیا پروف ہے آپ کے پاس، کیا دلیل ہے کہ آپ حق پر ہیں؟ تو جانتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں پیدا ہوا تمہارے درمیان، میرا سارا بچپن، سارا لڑکپن، ساری جوانی، اب تک کی عمر ساری تمہارے سامنے گزری ہے، تو اگر میرے کردار میں کوئی خامی ہے تو مجھے بتاؤ، ہے کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھانے والا تو مجھے بتائے۔ تو آپ کی ذات کریمہ، آپ کی سیرت، قرآن، آپ کی جو سیرت ہے وہ دین اسلام کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کے لیے حقانیت اور صداقت کی دلیل سب سے بڑی ہے۔ سبحان اللہ، آپ اپنی زندگی پیش فرمائیں، ہے کوئی انگلی اٹھانے والا؟ اس وقت کوئی آپ کے کردار پر دشمن بھی تھا نا، انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، ایسا صاف اور واضح کردار، شفاف کردار،
اس وقت بھی اعلان نبوت سے پہلے پوچھا جاتا کہ مکہ مکرمہ میں صادق و امین کون ہے، تو آپ کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ صادق و امین اگر کوئی مکے میں ہے، عرب میں ہے، تو وہ محمد رسول اللہ تکبیر تکبیر اللہ اکبر۔ دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ محبت اور اطاعت الہی کی واحد عملی صورت ہے سیرت مصطفیٰ۔ محبت الہی کیسے کی جائے، اطاعت الہی کیسے کی جائے، تو محبت اور اطاعت الہی کی واحد عملی صورت سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ برہان کہتے ہیں کہ وہ عظیم دلیل کہ جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ دوسرے مقام پر قرآن فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فقط رسول کی اطاعت نہیں کی، اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے، ایک ہی صورت ہے۔ محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ آپ کی سیرت پر عمل کریں۔ جب آپ کی سیرت پر عمل کریں گے، آپ کی اداؤں کو اپنائیں گے، آپ کے طریقے پر عمل کریں گے، تو پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارا رب تم سے محبت فرمائے گا، اور نہ صرف محبت فرمائے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی نہیں دیکھے گا، تمہارے سارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ تکبیر رسالت یا رسول اللہ۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب آ جائیے تیسرے نقطے پر، کیونکہ وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں اپنے وقت میں انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تیسرا نقطہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا بنیادی ماخذ ہے، بنیادی ماخذ ہے۔ اگر اس ماخذ کو ایک طرف کر دیا جائے تو کچھ نہیں بچتا۔ قرآن فرماتا ہے، میں نے آیت کریمہ بھی کچھ دیر پہلے پڑھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ کہ اپنی خواہش سے کوئی بات فرماتے ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اسے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک عظیم مشہور کتاب ہے الصارم المسلول، اس میں ایک عبارت درج ہے، اس میں لکھا ہے کہ فقط اقام اللہ مقام نفسی فی امرہ و نہی و احکامہ و اخبارہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کے اعتبار سے، اوامر اور نواہی کے اعتبار سے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے نام یعنی اعتبار سے، اوامر کہتے ہیں حکم، احکامات، نواہی جن سے روکا گیا، اس اعتبار سے، اور اپنے خبروں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اس اعتبار سے آقا علیہ السلام احکامات میں قائم مقام ہے، یعنی جو رسول کا حکم وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو رسول کی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، جو رسول کا راستہ وہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ احکامات میں فرق کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رسول کا حکم الگ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم الگ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو رسول کا حکم ہے وہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو ان کی نہیں وہ وہاں کی نہیں ہے۔ اب آ جائیے چوتھا نقطہ، حصول ہدایت کا ناگزیر ذریعہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، جب قرآن سے پوچھا کہ ہمیں ہدایت کیسے ملے گی، تو قرآن میں رب فرماتا ہے کہ ان کی فرما برداری کرو،
میرے نبی کی فرما برداری کرو، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا کہ جس نے ہدایت آنے کے بعد رسول کی نافرمانی کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا، اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو چوتھا نقطہ کیا تھا؟ حصول ہدایت کا ناگزیر ذریعہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابٌ وَأَحْسَنُ الْهُدَىٰ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہترین ہدایت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ نمبر 5، یہ پانچواں نقطہ ہے، انسانیت کے لیے اخلاقی کمال کا ابدی نمونہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب، آپ کے رب نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے، خلق عظیم پر۔ اور میں یہ کہتا ہوں ذمہ داری سے، خلق کیا تھا وہ کیا جانے کیا تھا۔ جب میرے نبی تشریف لائے تھے نا، گھٹا گوپ اندھیرا تھا، اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی، خواتین کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور صدیوں سے لڑائیاں اور خون بہا کیا جاتا تھا، خون بہایا جاتا تھا، قتل و غارت گری عام تھی، ڈاکہ زنی عام تھی، شراب، جوا، کون سی ایسی خرابی جو اس دور میں نہیں تھی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر اخلاقیات نے سر اٹھایا۔ اخلاق حسنہ ہے، اخلاق حسنہ یہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے پیش فرمایا۔ میں کہتا ہوں کہ خلق کچھ بھی نہیں تھا، خلق کی نسبت جب میرے نبی علیہ السلام سے ہوئی تو خلق بھی عظیم ہو گیا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب، آپ خلق کے عظیم پر فائز ہے۔ تیری خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اور اب آ جائیے چھٹا نقطہ، وہ ہے حقیقت کے علم و آگہی کی واحد سبیل سیرت مصطفیٰ ہے۔ قرآن اس کی بھی بات کرتا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ دنیا والے آج سائنس نے کتنی ریسرچ کی اور کتنا زیادہ تبدیلیاں، چینجز آ رہی ہیں۔ 100 سال پہلے جھانک کر دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ آسائشات اور سائنس جو ریسرچ کے نام پر کہاں سے کہاں پہنچ چکی، یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں تھیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہاں پر کھڑے ہیں، سائنس کی بدولت، اس علم کی بدولت۔ اور پھر اس کے بعد آئندہ 100 برس کے بعد نہ جانے سائنس ہمیں کیا کچھ نہیں دے گی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت علم آ گیا انسانوں کے پاس۔ میرا رب فرماتا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو جتنا بھی سمجھ، لیکن ہم نے تجھے بہت تھوڑا علم عطا فرمایا ہے۔ اور جب اپنے نبی کے علم کی بات آئی، علم و آگہی کی بات آئی، تو فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کہ میرے نبی جو آپ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، اور اس علم کی بدولت آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ پوری دنیا کے علوم کو میرا رب فرماتا ہے کہ قلیل ہے، اور اپنے نبی کے علم کو میرا رب فرما رہا ہے کہ یہ عظیم ہے۔ جس کے علم کو، جس کی آگہی کو میرا رب عظیم فرمائے، اس کی انتہاؤں کو چھوڑیے، اس کی ابتدا کو بھی آپ نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اور آخری نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، کچھ 2-3 منٹ رہ گئے، میں آخری نقطہ عرض کرتا ہوں۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا محور و مرکز ہی میرے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ یہ پورا دین اسلام میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کے گرد گھوم رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ تو اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، اس سے کیسے آگے بڑھیں گے؟ رسول سے آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا ہے۔ اور میں جس منہج پر آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آ گیا ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عید الاضحیٰ میں قربانی شہروں میں نماز فجر کے بعد کر لی،
تو بھائی قربانی تو قربانی ہے نا، تھوڑی دیر پہلے ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ بات سمجھ لیں میری، تھوڑی دیر پہلے ہو گئی قربانی، وہی عید الاضحیٰ کی نماز کی بات کرنی تھی، فجر کی بات کرنی۔ ماہ رمضان کا روزہ کچھ لوگوں نے ماہ رمضان سے ایک دن پہلے سمجھ کر رکھ لیا، تو بھائی سوال یہ ہے کہ وہی صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، روزے کی شکل تو وہی ہے، ایک دن پہلے ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ نہیں، یہ آیت کریمہ آ گئی، فرمایا کہ عبادت وہ عبادت ہے جو میرے مصطفیٰ کے طریقے پر ہوگی، ان سے آگے نہ بڑھنا۔ کوئی کہے کہ میں فجر کی 2 فرائض نہیں 4 فرائض پڑھوں گا، تو کوئی احمد کہے کہ بھائی 2 زیادہ ہی پڑھ رہا ہے نا، کوئی کہے کہ میں ظہر میں 4 کے بجائے 6 پڑھوں گا، تو بھائی زیادہ ہی پڑھ رہا ہے۔ نہیں، فرض وہ فرض ہے جسے میرے مصطفیٰ نے فرض قرار دیا ہے، واجب وہ واجب ہے جسے میرے نبی نے واجب قرار دیا ہے، سنت وہ سنت ہے جو میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں آج کی نوجوان نسل کو بھی کہ آج بھی ہماری دینی اور دنیاوی ضرورت سنت سیرت مصطفیٰ ہے، آج بھی ہماری علمی ضرورت سیرت مصطفیٰ سے ہے، آج بھی ہماری ثقافتی ضرورت سیرت مصطفیٰ سے ہے، آج بھی ہماری عصری اور بین الاقوامی ضرورت سیرت مصطفیٰ سے ہے، اور اس کے علاوہ اگر سائنسی ضرورت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو سیرت مصطفیٰ کی طرف دیکھیے۔ میرے مصطفیٰ نے 1450 برس پہلے کم و بیش جو فرما دیا نا، سائنس آج پروف کر رہی ہے۔ کتنی بات ہے، کتنی باتیں میں کہہ سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی ہے، سائنس آج پروف کرتی جا رہی ہے، تو میں کہوں گا کہ کھولے ہوئے گوشۂ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ بمصطفیٰ برسا بمصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہم حبوس گر بابو نہ رسیدی تمام بولا بیست، اور ذکر و علم و فکر و دانشم تو ہی، کشتی و دریا و طوفانم تو ہی۔ اور کیا خوب فرمایا، وہ دانہ سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سیرت مصطفیٰ سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے، ہر قدم پہ جتنا آپ نے سفر کیا اور ہمیں حضور کے علم سے روشناس کرایا، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ 10 سے 15 منٹ ہیں ہمارے پاس، کچھ سوالات لوگوں نے لکھ کے دیے ہیں اور کوئی کرنا چاہے تو یو آر موسٹ ویلکم۔ ایک اور اناؤنسمنٹ ہے، کل فجر کے بعد سیلڈن مسجد میں ناشتے کا اہتمام ہے، تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جوائن کریں۔ مفتی صاحب، ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا اور الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر پانی پینے کے بارے میں احادیث کے مطابق کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے۔ بعض روایات میں کبھی کبھار آپ نے کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ بعض روایات میں یہ درج ہے کہ کبھی کبھی آپ نے ایک آدھ مرتبہ کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر پانی پینا، 3 سانس میں پانی پینا۔ آج سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ جب پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی تو ایک دم پانی نہ پئیں، آہستہ آہستہ پئیں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک دم پانی پینے سے جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ میں کھڑے ہو کر پانی پیوں گا، کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے، تو یہ غلط ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام نے جو عمل توکل کے ساتھ درستی فرمایا ہے نا، تو وہ سنت ہوتی ہے۔ جو ایک آدھ مرتبہ آپ نے فرمایا اور اسے چھوڑا تو محدثین فرماتے ہیں کہ وہ کسی ضرورت کی وجہ سے آپ نے ایک آدھ مرتبہ کیا ہے، لیکن متواتر کنٹینیوسلی جو عمل آپ نے فرمایا تو وہ بیٹھ کر پانی پینا، بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ سنت ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کوئی اگر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ یہ دار اسلام سے خارج ہے، ایسا نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر پانی کسی نے پیا تو ٹھیک ہے، لیکن خلاف سنت ہے، کوئی حکم اس پر نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔
لیکن ڈیزگنیشنز ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ یعنی آپ اگر، میں مثال دے رہا ہوں، آپ اگر عام آدمی ہیں، آپ باہر کھڑے ہو کر اسموکنگ کریں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن مسجد کا امام اگر ہوگا وہ باہر کھڑے ہو کر اسموکنگ کرے گا تو میرے خیال میں آپ پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ کیسا آدمی ہے؟ حالانکہ جائز ہے، کیسا آدمی ہے اسموکنگ کر رہا ہے؟ آپ باہر کھڑے ہو کر کوئی چیز کھا رہے ہو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن ایک امام مسجد باہر کھڑے ہو کر کھا رہا ہو، کیسا بندہ ہے کھڑے ہو کر کھا رہا ہے؟ تو اس لیے جس کا بڑا منصب ہوتا ہے اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس کو ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ دوسری بات، خدا نہ خاصا بھی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، خلاف سنت ہے، کوئی حکم اس پر نہیں آئے گا، لیکن خلاف سنت ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ نہیں جی کھڑے ہو کر پانی پینا ہی سنت ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور خدا نہ خواستہ سنت کی تحقیر کر رہا ہے تو یہ بات پھر بہت دور تک جاتی ہے کہ جو سنت کی تحقیر کرتا ہے تو وہ یعنی خدا نہ خواستہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اور آپ کے طریقے کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ اگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرے، کوئی حقارت سے پیش ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، کچھ باقی نہیں بچتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ زمزم تو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، جی زمزم تو جی وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واحد پانی ہے زمزم جو کہ ایک نبی کی برکتوں سے ہمیں ملا ہے، تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی علیہ السلام نے اسے کھڑے ہو کر پیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسی حدیث انہوں نے لیا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے، تو نہیں، بیٹھ کر پانی پینا کھانا سنت ہے، اور اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ سے کام کرنا یہ سنت ہے۔ صرف ایک کام الٹے ہاتھ سے کیا جاتا ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بائیں ہاتھ سے لین دین آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جی میرا ایک کوشچن ہے ربا کے بارے میں، سود کے بارے میں۔ کچھ علماء نے الاؤ کیا کہ نارتھ امریکہ میں آپ اپنی کمیونٹی نہیں بنا سکتے، اگر آپ گھر خریدتے نہیں ہیں تو اپنا گھر رہنے کے لیے آپ لے لیں، بینک سے فائنینس کرا لیں، تو دیٹس اوکے، دیٹس ون۔ سیکنڈ یہ ہے کہ کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے، دینے پہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے بہت سارے بزنس کمیونٹی میں ہمارے جو لوگ ہیں، اگر ہم کچھ بلڈنگز جو ہیں وہ کرائے پہ لے کے بزنس کرتے ہیں تو کرایہ یوزلی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم اس بلڈنگ کو خرید لیں تو انٹرسٹ کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو اس صورت میں اگر ہم بینک کو پیمنٹ دیں تو جو ایکسپینس آتا ہے ہمارا انٹرسٹ، اگر فار ایگزامپل وہ 10,000 منتھ ہے، لیکن اگر وہی بلڈنگ ہم نے کرایہ پہ لی ہو تو رینٹ ہمارا 20,000 پر منتھ ہے۔ تو ان اے وے مسلم کو اور مسلم ایز اے ہول ہماری کمیونٹی کو $10,000 ایکسپینس زیادہ دینا پڑتا ہے۔ تو کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم بینک سے فائنینسنگ کرا کے تو رینٹ اگر زیادہ ہو اور بینک کی پیمنٹ میں انٹرسٹ کم ہو تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ میں اس میں زیادہ تفصیل اس وقت بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت کی کمی ہے، میں اختصار کے ساتھ مختصر ہی کروں گا۔ جی جزاک اللہ، سوری معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا بات یہ ہے نمبر ایک، کچھ چیزوں میں نا اسلام کے مطابق چلیے، اسلام کو اپنے مطابق نہ چلائیے، اس بات کو پیش نظر رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی یہ حرام ہے، کوئی جائز کی صورت ہی نہیں کر سکتی، یہ کون ہوتا ہے؟ خدا نہ خاصہ میں نکال بھی دوں گا تو آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کے مطابق چلنا ہے، اسلام کو اپنے مطابق نہیں چلانا، ٹھیک ہے؟ دار الحرب ہوتا ہے ایک اصطلاح فقہی، دار الحرب یعنی ایسا ملک، اس کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو اسلامی احکامات پر، فرائض واجبات سنتوں پر عمل کرنے نہ دیا جاتا ہو، یعنی آپ کو نماز ہی پڑھنے نہ دی جائے، اسے دار الحرب کہتے ہیں۔ اس کے احکامات پھر وہ ہوتے ہیں جو آپ نے بیان کیے کہ پھر اس صورت میں فائدہ لیا جا سکتا ہے، دیا نہیں جا سکتا، فائدہ لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، سود کی صورت میں بھی ہو، لیکن یہ دار الحرب نہیں ہے، یہ دار الکفر ضرور ہے، دار الحرب نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ احکامات لاگو نہیں ہوں گے، سود یہاں پر بھی حرام رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب ایک صورت یہ آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ، اب یہاں پر آپ آئے مثال کے طور پر کچھ علماء جو بڑے محتاط علماء ہیں وہ کہتے ہیں کوئی صورت نہیں ہے، کیوں کہ آپ پر اپنے ملک سے ہجرت کرنا لازمی نہیں تھا، کیوں
کہ وہاں پر کیا دین اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، یا خدا نخواستہ وہاں پر آپ کی کمانے کی، حلال کمائی کی کوئی صورت نہیں تھی؟ تو آپ یہاں پر آئے اپنے مفادات کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، تو اسلام کے احکامات میں فلیکسیبلٹی نہیں کی جائیں گے۔ تو محتاط علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ یہاں پر مورگیج پر بھی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن کچھ علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر جب مسلمان آتے ہیں تو ساری بنیادیں اسی نظام پر ہیں، اب اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ آپ اگر رینٹ پر کوئی گھر لیتے ہیں اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ 5-6 سال کے بعد 10 سال کے بعد آپ نے رینٹ کتنا بھرا، اگر وہ آپ جمع کر لیتے تو آپ کو آسانی کے ساتھ گھر مل جاتا، آپ خرید لیتے۔ تو ان ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں، تو یہاں پر آنے کے بعد اگر ضرورت کے تحت آپ نے ایک گھر یا ایک کار آپ نے مورگیج پر لے لی ہے تو اس کی بعض علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ کہ میں زیادہ کما رہا ہوں، میں یہ بھی کر لوں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ تھوڑا سا لینتھی سوال ہے، ذرا تھوڑی سی توجہ کم کر دینا ذرا سوال۔ لکھا وہ یہ 4 صفحوں کا ہے۔ اگر ایک ادارے کا عہدیدار کسی شخص سے ایک ارادے کے بہاف پر لین دین کا معاملہ کرتا ہے اور معاملہ طے ہونے کے بعد اس شخص کا چیک اس ادارے کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے، اس ادارے کے دوسرے عہدیدار 8 ماہ بعد کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈیل منظور نہیں کر سکتے، جبکہ اس ڈیل میں بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور دوسرے عہدیدار جھوٹ بولتے ہیں کہ پہلے والے عہدیدار کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہو کہ ایسے عہدیدار کے پاس اختیارات تھے۔ مرہون وقتاً وہ عہدیدار ابھی تک وہی فرائض ادا کر رہا ہے، کیا اس ادارے کے عہدیداران کو نہیں چاہیے کہ قانونی جھمیلوں سے بچنے کے لیے آپس میں بیٹھ کر شریک طور پر قرآن کو گواہ بنا کر کوئی فیصلہ کر لیں، یا آپ کی نظر میں اس کا کوئی دوسرا حل ہے؟ اب متاثرہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ میں نے پیسے واپس نہیں لینے، اور ادارے کے عہدیدار میں لین دین میرے دیندار ہیں، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں میرا ہاتھ ہوگا اور ان لوگوں کا گریبان۔ ایسے لوگوں کی قیامت میں کیا سزا ہوگی اور دنیا کا کیا عذاب بھگتیں گے؟ دیکھیں، بیع و شرع یعنی پرچیز کرنا اور بائع کرنا کسی چیز کو، اس میں بنیادی اصول یہ ہے بیع و شرع کا کہ یہ آپس میں جو چیزوں کا تبادلہ ہے نا، اسے خرید و فروخت کہتے ہیں، اور یہ ایجاب و قبول سے ختم مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایجاب و قبول زبان سے بھی ہوتا ہے، ایک کہے کہ میں نے خریدا، دوسرے کہ میں نے بیچا، ٹھیک ہے، اور ایجاب و قبول بعض اوقات بات سے نہیں، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ آپ کو ایک چیز کا ریٹ پتہ ہوتا ہے، آپ شاپ پر جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، آپ اٹھاتے ہیں، قیمت جیب سے نکالتے ہیں، ہو گیا ختم، عمل کے ذریعے ہو گیا۔ اب اگر کوئی بھی چیز کسی نے پرچیز کی، چاہے پراپرٹی ہو، چاہے کوئی چیز ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، کہ جب ایجاب و قبول ہو چکا ہے، اچھا ایجاب و قبول کرنے والے بھی وہ سمجھ لیں کہ ویلیبل بندے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ایک نے کیا ہو تو بعد میں کہے کہ بھائی میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، نہیں، اس وقت حیثیت ہو، اور وہ کسی ادارے میں اگر ہے اور اس حیثیت پر بیٹھا ہوا ہے، اس سے ادارے نے مختص کیا کہ بھائی آپ کی مرضی ہے اور آپ اس چیز کو بیچیں۔ اب خریدنے والا آیا، بیچنے والا وہاں پر ہے، ادارے کی طرف سے بیٹھا ہوا ہے، اس کا سائن ادارے کا سائن ہے، اس کی رضامندی ادارے کی رضامندی ہے۔ اب اگر ایجاب و قبول ہو چکا ہے، وہ کہے میں نے بیچا، انہوں نے کہا میں نے خرید لیا، ایجاب و قبول ہو چکا ہے، چیکس وغیرہ دیے جانا اور قبول کرنا یہ بھی ایجاب و قبول ہے، اور یہاں پر تو ڈبل ایجاب و قبول ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، چیک دیے جا چکے ہیں، انہوں نے لے لیے۔ اب اس کے بعد ایجاب و قبول بھی ختم نہیں ہوتا، اب فریقین میں سے جو بھی بغیر کسی شرعی عذر کے ختم کرے گا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا، انتہائی سخت گناہ گار ہوگا۔ اچھا، اب ایجاب و قبول بعض اوقات کس سے وہ ہوتا ہے کہ بے ہو چکی ہے، خرید و فروخت ہو چکی ہے، لیکن چیز میں خرابی نکل آئی،
آپ آئے کہ بھائی چیز میں خرابی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہیں کہ بھائی خرابی تو ہے لیکن میرے پاس اور مال ہے ہی نہیں ہے میں آپ کو دوں، تو پھر یہ ایجاب و قبول ختم، یعنی بیع ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی اور معاملات ہو جائے لیکن ان میں سے کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور صرف خدا نہ خواستہ کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اگر ایسا عمل کیا جائے تو جو جو اس میں شامل ہوگا وہ سب کے سب گناہ گار ہو گئے، وہ سب کے سب گناہ گار ہو گئے. اور ایجاب و قبول مکمل ہونے کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے اگر ایک پارٹی پیچھے ہٹتی وہ بھی گناہ گار، اس میں جتنے شامل ہیں جو ان کا ساتھ دیں گے وہ بھی گناہ گار. کیوں کہ ظلم ہوتا ہے لیکن ظلم کا ساتھ دینے والے بھی ظالم ہوتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں. اور دوسری جو اس میں بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات، کہ اگر اس وقت وہ بندہ منصب پر موجود تھا اور وہ سب کو کوئی چیز بیچ رہا تھا، سب قبول کر رہے تھے، لیکن کسی ایک فرد کے لیے اس کو ٹارگٹ کیا جائے کہ بھائی اس کے لیے کہا جائے کہ اس فرد کو ہم نے جو ہے وہ یعنی اختیارات دیے نہیں تھے، وہ کون ہوتے ہیں دینے والے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کو وہ ابھی تک وہ کام کر رہا ہو، بیچ رہا ہو، تو یہ بھی خیانت ہے. اب اس ایک عمل میں نا، اس ایک عمل میں خیانت بھی آئے گی، جھوٹ بھی آئے گا اور وعدہ خلافی بھی آئے گی. تو وعدہ خلافی کرنے والا کون ہوتا ہے ذرا مجھے بتا دیں. تو میں مومن وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے نا. اور اسی طریقے سے مومن امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا. جھوٹ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے اور سچ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. تہجد کا طریقہ اور تھوڑا سا ٹائم کے بارے میں بتا دیں. اچھا، تہجد کا ٹائم جو ہے یہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد. اچھا، وہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نماز عشاء پڑھ لی، اب اس میں سونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ تہجد پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ثابت ہے، جو محتاط علماء وہ یہ فرماتے ہیں، میرا بھی یہی اس میں وہ ہے نظریہ ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی سو جائیں، ایک لمحے کے لیے بھی سو جائیں، اب آپ اٹھیں تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. اس کا ٹائم فجر تک ہے، جب تک عشاء کا ٹائم ہوتا ہے تہجد کا ٹائم بھی یہی ہوتا ہے. اتنا فرق ہے کہ تہجد عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے، عشاء کی نماز سے پہلے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ سوئیں، پھر رات میں آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، پون گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، وضو وغیرہ کریں. اور وہ وقت بڑا گولڈن وقت ہے، اس وقت کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر ہوتی ہے، پکار کر کہتی ہے کہ نہیں مانگنے والا. تو اگر یہ عادت ہو جائے تو والد نگارے ہو جائے، رب العالمین کرم فرمائے. لیکن عشاء کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی سو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے سو جائیں اور اس کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھ لیں تو یہ تہجد کہلاتی ہے. لیکن اگر آپ بغیر سوئے پڑھیں تو وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی. اچھا، اس کا نوافل کتنے ہوتے ہیں؟ کم از کم منیمم 2 ہوتے ہیں اور میکسیمم حضور نبی کریم علیہ السلام نے 8 پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت کر کے پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے. منیمم 2 پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں عام طور پر نارملی جو آپ عام نماز میں پڑھتے ہیں سورتیں، سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت، بالکل ویسے ہی یہ نوافل پڑھے جاتے ہیں. اضافی طور پر اس میں کچھ اور نہیں ہوتا. جزاک اللہ. یہ 2 سوال ہیں، ایک ہی چھوٹے چھوٹے سے. شب رات پر قبرستان جانا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اچھا، شب برات، اس کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. اچھا، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جو آیت کریمہ ہے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. جمہور کی روایت شب بدر ہے، لیکن حضرت اکرمہ کی روایت کہ اس رات سے، یعنی یہاں پر فیہا سے مراد یہ شب برات ہے. اس کے بہت سے نام، شب نجات، شب آزادی، شب مغفرت، شب شفاعت، بہت سے، اور اس میں کثیر روایات موجود ہیں. ٹھیک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس حضور نبی کریم علیہ السلام آئے، میری باری تھی، اور آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس کے بعد اچانک میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو نہیں پایا. اور جب میں ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے پہنچی تو ایک روایت یہ ہے کہ بقی میں آپ تشریف فرما تھے، اور ایک روایت یہ کہ آپ اپنے حجرہ اقدس میں آپ دعائیں فرما رہے تھے.
جب میں نے پوچھا تو فرمایا کہ عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. تو اگر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی عمل فرمایا کہ بقی شریف آپ گئے، بقی حرکت، وہاں پر آپ مردوں کی دعائیں فرما رہے تھے، تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس سنت پر عمل کیا جائے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے پوری رات گزار دی جاتی ہے اور عبادات سے دوری اختیار کی جاتی ہے. تو اگر کوئی ایسا ہو جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ قبرستان پر بے انتہا رش ہوتا ہے، اور کوئی اگر رات کو نکلے، مغرب میں نکلے، تو وہ صبح گھر واپس پہنچتا ہے، تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ پھر آپ اپنی عبادات کیجئے اور جتنا اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرنا چاہیں وہ آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے کر لیجئے کہ ایک سنت نبھانے کی صورت میں آپ عبادات سے دور ہو جائیں تو ایسا نہ کریں. پھر آپ اپنے والدین کی قبروں پر پھر کبھی چلے جائیں. جمعۃ المبارک کے حوالے سے حدیث ہے کہ جو جمعۃ المبارک میں اپنے والدین یا ان میں سے جن کا بھی انتقال ہو ان کی قبروں کی زیارت کو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے گا. اور پھر اس کے علاوہ دوسرا سوال کیا تھا؟ جی نماز، فرض نماز کے بعد جی اجتماعی فرض نماز کے بعد دعا، اجتماعی دعا. دیکھیں قرآن کریم میں نا کچھ چیزیں اس کو جنرلائز کیا گیا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، ایمان والو تم نبی پر درود و سلام بھیجو. ٹھیک ہے، اب یہ مطلق ہے، جنرلائز ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. جب قرآن کی کسی آیت میں قید نہ ہونا تو پھر اس کی وسعت ہو جاتی ہے، اس کا کینوس بڑا ہو جاتا ہے. اب کوئی بیٹھ کر درود و سلام پڑھے صحیح ہے، کوئی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھے بالکل صحیح ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے درود و سلام پڑھتا ہے صحیح ہے، کسی حال میں بھی درود و سلام پڑھے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی چلتے پھرتے جس حال میں بھی ہو. لیکن کوئی کھڑے ہو کر پڑھنے والا بیٹھنے والے سے یہ نہ کہے کہ تو غلط کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کر پڑھنے والا کھڑے ہونے والے سے یہ نہ کہے کہ تم غلط کر رہے ہو. کیوں؟ قرآن کی آیت جنرل ہے، مطلق ہے، تو پھر اس کی وسعت ہو جاتی ہے، اس کا کینوس بڑا ہو جاتا ہے، بگ ہو جاتا ہے. اس لیے اسی طریقے سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. فرمایا کہ محبوب کہ آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو ان سے کہے میں قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے. قرآن کریم کی دوسری فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، عبادات سے فارغ ہو جاؤ تو فَانْصَبْ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور زیادہ مستعد ہو جاؤ. اور کئی مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد دعا ہے. پھر الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے نا، تو دعا کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، جس وقت چاہے کر لیں. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ دعا فرمائی ہے اور کچھ مرتبہ نہیں بھی فرمائی. تو اب جو دعا کرنے والا ہے وہ یہ نہ کہے کہ بھائی تم دعا نہیں کر رہے تو تم غلط کر رہے ہو. کوئی نہیں کرنے والا دعا کرنے والے سے کہے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ نہ کہے. کیوں؟ قرآن نے اس کو مطلق رکھا. اور میرے آقا علیہ السلام جب عبادت کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے تو روایات میں کہ آپ کی بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی تھی، آپ اتنے ہاتھ بلند فرما دیا کرتے تھے. جنگ میں جا رہے تو دعا فرما رہے ہیں. آج بھی جنگ بدر میں وہ عریش موجود ہے. جنگ خندق میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے مسجد پر، جو مسجد فتح ہے وہاں پر آپ نے دعا فرمائی، کئی روز تک دعا فرمائی اور بدھ کے روز دعا قبول ہوئی تھی. تو دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے. عبادات کے بعد دعا کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمائی اس لیے. دوسری اہم وجہ، مثال کے طور پر دعا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزدوری ہے. مزدوری ہے. آپ کسی کے یہاں امپلائے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور جب مزدوری ملنے کا وقت آپ چلے جائیں، بعد میں چیخیں کہ مجھے مزدوری نہیں ملی. او بھائی آپ کو مزدوری ملنے کے وقت کہاں تھے؟ خود چلے گئے تھے نا. تو عبادت کرنے کے بعد مخل عبادہ، عبادت کا مغز آپ نے اگر نہیں اپنایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کا اجر نہیں لیا اور چلے گئے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اسی لیے عبادت کے بعد عبادت کے مغز کو حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو عبادت کے بعد بندہ جو چیزیں مانگتا ہے نا اللہ رب العالمین پھر اسے عطا فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور ویسے بھی آپ نے اپنے بیان میں بھی عرض کیا کہ جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. ہاں یہ اصول یاد رکھیں. کوئی بھی عمل ہوتا ہے نا، لاؤ بھائی قرآن میں لاؤ حدیث میں، کوئی پروف ہے؟
یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، یہ سوال بنتا ہی نہیں. قرآن میں لاؤ، حدیث میں لاؤ. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے نبی کی دور میں تو ایسی مسجد تھی بھی نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے نبی کے دور میں یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. ٹھیک ہے، میرے نبی کے دور میں یہ لباس نہیں تھا، یہ جو کھانے پینے آپ کھا رہے یہ نہیں تھے. گاڑی دکھا دے میرے نبی کے دور میں. اچھا اسی طریقے سے مذہبی طور پر بھی بخاری شریف میرے نبی کے دور میں تھی. پوری سیاستہ اٹھا کر دیکھے میرے نبی کے دور میں تھی نہیں. سوال یہ بنتا ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے، بنتا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی ایسا عمل کہ جس سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، قرآن و حدیث میں منع نہیں، وہ شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے بلکہ شریعت مطہرہ کے تبلیغ کے لیے وہ معاون ہو جاتا ہے، تو اس لیے فرمائے کہ وہ چیز بالکل جائز ہوتی ہے. شریعت میں ممانعت ہے، منع ہے، تو پھر وہ چیز جائز نہیں ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی قرآن و حدیث میں لا کر دکھاؤ. نہیں، سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت ہے یا نہیں ہے. ممانعت ہے تو رک جاؤ، ممانعت نہیں ہے تو پھر کوئی بھی روک نہیں سکتا. اس چیز کی جواز کا ہمیں ہمارے لیے وہ کافی ہے کہ وہ چیز جائز ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر سمین صاحب کی اجازت سے میں نے پرمیشن لی ہے سب بھائیوں کی اطلاع کے لیے کہ عشاء 8 بجے ہے. ان کی اجازت سے انہوں نے کہا 10-15 منٹ، اگر اتنی دور سے مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ صاحب حضرات بیٹھے ہیں تو 10-15 منٹ لیٹ کر سکتے ہیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر. The next question is جی حلال حرام مکروہ اور مکینیکل حلال کے بارے میں کچھ بتا دیں. میں کیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے؟ دیکھیں اب یہ سوال نا مبہم ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں آسان انداز میں ڈیفائن کروں کہ حلال وہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا. حرام وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. اور قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے، حدیث پاک میں، احادیث کریمہ میں اس کی صراحت موجود ہے. اچھا، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہوتی جو مشتبہات ہوتی، مشتبہ ہوتی، تو ان سے بھی مسلمان کو بچنا چاہیے. حلال اور حرام، اگر اس سے پوچھنے کا مقصد یہ کہ جو میکینیکل یعنی ذبح کا پوچھ رہے ہیں، جی ادھر رہتے ہوئے یاد رکھیں کہ جو جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو شرعی طریقے سے ذبح کرنا یہ ضروری ہے. چاہے وہ چکن ہو، چاہے وہ بیف ہو یا مٹن ہو، کچھ بھی ہو، اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، کوئی اور مذہب والا ہے، وہ اگر ذبح کرے گا تو وہ ذبح نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے نا، مسلمان کرے گا یا کوئی اہل کتاب جو اصل کتاب پر یقین رکھتا ہو اور آپ کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کرے تو اس کی علماء نے اجازت دی، ورنہ کوئی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے میں نے کہا نا کہ دین اسلام پر ہم اپنے آپ کو نہیں چلاتے، دین اسلام کو اپنے مطابق چلاتے ہیں. وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تھا تو اب کیا ہوتا ہے کہ مشین میں مرغیاں ڈال دی جاتی ہیں اور ریکارڈنگ چلی ہوتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. یہ چیز کی جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے بالکل. اس کو علماء نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے. تو آپ جہاں پر بھی ہوں اس کا خیال رکھیں کہ جو آپ بیف ہے، مٹن ہے یا چکن ہے آپ حلال استعمال کر رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھیں. اس میں تھوڑی مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن خیال رکھنا ضروری ہے. جی یہاں پہ جو گوشت ملتا ہے یا بیف کوئی چیز ملتی ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کیسے. جی بڑا اہم سوال ہے. بالکل. اب اس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان پر نہ اس کی طاقت سے زیادہ وبال نہیں ڈالا ہے، بار نہیں ڈالا. اب کم از کم مسلمان کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی جگہ گئے اور آپ نے کوئی شاپ وغیرہ، کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ ڈھونڈا کہ جہاں کا اونر مسلمان ہے اور اس نے باقاعدہ حلال لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کو زیادہ ٹائم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ظلم المؤمنین خیر، آپ اس چیز کو استعمال کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن ہے مسلمان، ذرا سا بیٹا خاموش ہو جائے، ہے مسلمان لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ دبا کر جھوٹ بولتا ہے، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ساری چیزیں کر کے بیچتا ہے، تو پھر آپ نہیں کریں گے. بھلے اسے لکھا ہوا پھر آپ احتیاط کریں گے، لیکن عام طور پر اگر حلال لکھا ہوا ہے اسے اختیار کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں.
The next question is, اگر ایک کمیونٹی میں ایک شخص کے ساتھ چند لوگ زیادتی کر رہے ہوں اور کچھ اس طرح بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے معاملات کا کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی قرض لے کے واپس نہیں کر رہا یا لکھت پڑھت ہوئی ہے پھر بھی اس سے مکر رہا ہے، اور وہ بندہ تھک ہار کر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، ایسے میں کمیونٹی کے کیا فرائض ہیں کہ اس کمیونٹی کو چاہیے کہ متاثرہ بندے کا ساتھ دے یا پھر اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے؟ کچھ اس کے بارے میں روشن۔ اچھا، اس میں ذرا سن لیجیے، ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس زیادتی پر خاموش تماشائی بننا۔ یہ چیزیں ذرا نوٹ فرما لیں۔ کوئی شخص ظلم کر رہا ہے اور وہ اتنا پاورفل ہے کہ مسلمان کو پتہ ہے کہ میں اگر اس کے درمیان میں پڑھوں گا تو مجھے بھی گندا کر دے گا، مجھے بھی جان کا خوف ہے، مجھے بھی نقصان پہنچائے گا، تو اس کے لیے رخصت یہ ہے کہ پھر وہ خاموش ہو جائے، اگر جان و مال کے خطرہ ہو تو خاموش ہو جائے۔ لیکن کوئی ظلم کر رہا ہے اور وہاں کمیونٹی موجود ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ہم اگر اس پر دباؤ ڈالیں گے تو یہ ظلم سے باز آ جائے گا، اور اگر یہ نہیں مانے گا تو ہم اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں، جو ظلم کر رہا ہے الگ کر سکتے ہیں، تو ان پر ضروری ہے کہ اس ظالم کو ظلم سے روکیں، اس کے ہاتھ کو روکیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں روکیں گے اور اس پر خاموش تماشائی بنیں گے تو پھر یہاں پر یہ سن لیں، میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ ظلم کرنے والا وہ تو ظالم ہوتا ہی ہے، اس پر خاموش تماشائی بننے والے وہ بھی اس کے ظلم میں شامل ہوتے ہیں، اور جو کسی کا ایک پیسہ دبا لے، میں تو یہاں ایک عالم دین کی بات کوٹ کر رہا ہوں، امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو کسی کے 7 پیسے دبا لے، 7 پیسے دبا لے، 7 روپے نہیں، 7 ڈالر نہیں، 7 پیسے۔ آپ نے پیسے، میں نے بھی پیسے نہیں دیکھے، ٹھیک ہے نا، روپیز دیکھے، پیسے نہیں دیکھے، وہ بہت پرانی بات ہے، 7 پیسے دبا لیے، روز قیامت جس کے اس نے 7 پیسے دبائے ہیں، روز قیامت اسے دبانے والے کو 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ دے سکتے ہیں؟ نہ دبائیں پھر۔ اور جس نے کسی کی زمین دبا لی تو روز قیامت اسے 7 زمین نیچے دسا دیا جائے گا۔ تو اس لیے ظلم سے باز آئیں، کوئی ظلم کر رہا ہو تو اسے بھی روکیں، روک سکتے ہیں تو روکیں۔ تو یہ یقیناً ظاہر ہے کہ ایک شخص کو ظلم سے روکیں گے تو انشاءاللہ پوری کمیونٹی ظلم سے رک جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ 2 کوشچن اور ہیں، آڈینس میں کوئی پوچھنا چاہے تو جی پلیز پہلے آپ لوگ پوچھ لیں۔ حضرت انہوں نے اجازت تو دی ہے سر لیکن صرف 5 منٹ اور ہیں، جزاک اللہ، میک اٹ شارٹ اینڈ کوئک، آئی اپریشیٹ اٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور بیٹھ کے بھی پیا، مگر بیٹھ کر پینا جو ہے زیادہ بہتر ہے، سنت ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین سے متواتر نمازیں پڑھی، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ جی جی۔ اچھا دیکھیں، جو آپ نے کہا کھڑے ہو کر بھی پیا، یہ بات نہیں، کھڑے ہو کر ایک آدھ مرتبہ پیا تو اس کو بھی پیا نہیں کر سکتے، زیادہ تر آپ نے بیٹھ کر پیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہی سنت ہے، کھڑے ہو کر سنت نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے بات تھوڑا سا، جو دوسرا سوال کیا نا وہ تھوڑا سینسیٹیو ہے، صحیح ہے، اور میری عادت کسی پر کسی کو ہدف تنقید کرنا نہیں ہوتا، میں جو حکم ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ائمہ اربعہ میں بھی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے وہ رفع دین نہیں کرتے اور باقی ائمہ کے ماننے والے جو ہے رفع دین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اس میں کوئی بھی قصوروار نہیں ہے، چاروں ائمہ حق پر ہیں، ٹھیک ہے، حق پر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو یہ کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے، صرف تکبیر تحریمہ میں، میں خود بھی تکبیر تحریمہ میں رفع دین کرتا ہوں، باقی میں نہیں کرتا، میں خود عالم ہوں، میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، لیکن میں جو کرتے ہیں ان کو برا برا نہیں کہتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام شروع میں رفع دین فرماتے تھے، اب صحابہ میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو ان کے پاس آئے، دین اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد ان کو تبلیغ کے لیے بھیج دیا گیا۔
انہوں نے وہ عمل دیکھا کہ رفع دین فرما رہے ہیں، انہوں نے اسی کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے رفع دین ترک فرمایا، اور امام طحاوی نے اس پر کثیر احادیث درج کی ہیں، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کو دیکھا تو آپ نے منع فرمایا کہ رفع دین نہ کرو۔ یہ پوری احادیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اخیر زمانے تک رہے، تو جب رفع دین چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پہلے رفع دین فرماتے تھے، اب نہیں فرماتے، اب منع کر دیا۔ اب وہ صحابہ جنہوں نے رفع دین دیکھا اور اس کے بعد تبلیغ کے لیے چلے گئے، انہوں نے فقط رفع دین دیکھا تھا، اب روایت دونوں چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ائمہ نے اس بات کو پسند کیا کہ رفع دین، تو وہ بھی آقا علیہ السلام کا طریقہ تھا، تو انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ اور آخری عمر میں جو آپ نے رفع دین نہیں فرماتے تھے، تو کچھ ائمہ نے اس کو لیا، اور پھر ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا کوئی طریقے کو سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے رفع دین کیا تھا، امام شافعی کا فالوور ہے، امام مالک علیہ رحمہ کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، تو ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے فالو کرنے والے رفع دین نہیں کرتے، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذرا ذہن کو وسعت دیجیے نا، اسلام میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے، تو بہت باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ With the humbly request, this is going to be the last question. بہت بہت شکریہ، معذرت چاہتا ہوں جن لوگوں کو موقع نہیں مل سکا، کم ٹائم کی شارٹیج کے وجہ سے، پلیز۔ میں پاکستان سے اوریجنلی ہوں، تو وہاں پہ ہم جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو چوم کے انگوٹھے ہونٹوں سے آنکھوں تک لگاتے تھے، تو یہاں پہ کچھ علماء نے کہا کہ یہ بدعت ہے، آپ نہ کریں، تو اس کے متعلق دیکھیے، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم ذہن کو بڑا محدود کر لیتے ہیں، لمٹ پہ لے جاتے ہیں، ذہن کو وسیع کیجیے۔ ہم ایک کنویں میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری دنیا یہی ہے، کنویں کے باہر بھی دنیا ہے۔ خواہ بدعت کے الزامات لگانا، میں نے آپ سے کہا نا کہ بدعت، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ جو عقیدہ میرے نبی علیہ السلام نے دیا، ذرا سا خاموش رہیے گا، جو عقیدہ میرے نبی علیہ السلام نے دیا، اب اس عقیدے کے علاوہ کوئی اور عقیدہ لے کر آئے گا تو وہ گمراہی ہے۔ یہاں پر ہم کہیں گے کل بدعت ضلالہ، یہاں پر ہر نئی چیز عقیدے کے حوالے سے گمراہی ہے۔ اب افعال کے حوالے سے تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سی چیزیں نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جمعۃ المبارک کی پہلی اذان نہیں تھی، دوسری اذان تھی، پہلی اذان نہیں تھی۔ پہلی اذان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آئی، تو تھی بدعت، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج پوری امت پہلی اذان پر اپنے سارے کام چھوڑ دیتی ہے، سارے علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلی اذان پر کام چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن پہلی اذان میرے نبی کے دور میں نہیں تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے نبی کے دور میں یہ جو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ جماعت کے ساتھ نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب کو امام مقرر کیا، باقی صحابہ کو فرمایا کہ پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور دوسرے دن آئے، دیکھا تو فرمایا کہ کیا یہ اچھی بدعت ہے؟ تو وہ بدعت، وہ نیا کام جو شریعت اسلامیہ سے متصادم ہوگا، اس کو پاؤں کی ٹھوکر لگائیے، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن وہ کام جو شریعت اسلامیہ کے مزاج کے مطابق ہے، تو اسے اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ پھر اس میں بعض بدعات تو ایسی ہیں کہ وہ تو اختیار کرنا ضروری ہے۔ بخاری شریف میرے نبی کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھی۔ صحیح مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، کوئی بھی، ابو داؤد، کچھ بھی نہیں تھا، یہ سارا بعد میں آیا۔ لیکن آج ان کو ہٹا دیا جائے تو امت حرج میں واقع ہو جائے۔ قرآن پر اعراب میرے نبی کے دور میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، یہ بعد میں رائج ہوئے، اور اتنے ضروری ہے کہ اگر انہیں ہٹا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی ہندوستانی پڑھ بھی نہیں سکتے، تو یہ تو ضروری ہو چکی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے یہ انگوٹھا چومنا، سیدنا صدیق اکبر کی ایک روایت ہے، اور اس میں یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا اس کی آنکھیں کبھی نہیں رکھیں گی۔ تو یہ فضیلت کے اعتبار سے، یہ محبت کے اعتبار سے ہے۔ تو میں محبت میں بھی چومتا ہوں، میرے نبی علیہ السلام سے محبت میں چومتا ہوں، لیکن جو نہیں چومتا میں اسے کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا۔ جو نہیں چومتا اسے کچھ نہ کہا جائے، یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ مجھ سے میرے نبی کی محبت ہے، ٹھیک ہے، میرا اپنا کام ہے۔ عشق کے اظہار کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا
نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے اس کو نواز. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو چومتا ہے ٹھیک ہے بالکل، جو نہیں چومتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو برا بلا نہ کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مفتی صاحب جزاک اللہ خیر. میں آخر میں جزائے خیر دے. جی میں آخر میں ذرا مجھے عرض کرنے دیں، میں جو اس مسجد کی انتظامیہ ہے اور بالخصوص ہمارے ڈاکٹر سمین صاحب جن سے میری ملاقات ہوئی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام احباب جو اب تشریف لائے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے اقبال صاحب تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ. اور بالخصوص جتنے بھی آپ احباب یہاں لانگ آئی لینڈ کے رہنے والے جو ہمیشہ مجھے محبت دیتے ہیں، سب کا دل کی عطا گرائیوں سے میں شکر گزار ہوں. اور بالخصوص محترم جناب عابد صاحب جو کہ ہمیشہ میرے میزبان بنتے ہیں، بڑی میری مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ بھی ان کے بیٹے شانی بھائی، ذیشان بھائی، ان کی عالیہ محترمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو سلامتی عطا فرمائے، دو جہاں کی رحمت برکت عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ. اللهم لك الحمد كما انت اهل، فصل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، انك انت اهل التقوى واهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا وتسابيحنا وتهليلنا ومناجاتنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا ضعيف فقونا، إنا ذليل فأعزنا، إنا فقير فأغننا يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کہا گیا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہوئے سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو صحیح عقائد پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے اور اپنے پیارے محبوب کا اطاعت گزار بننے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین نبی علیہ السلام کی نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. زندہ رکھ تو ایمان کی زندگی عطا فرما. جب وقت نزا ہو تو ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما. حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما. قرآن کا نور عطا فرما. ایک الہ العالمین جتنے احباب یہاں پر موجود ہیں تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، ان خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت و کرم سے مملو فرما، فضل و کرم سے مملو فرما. ایک الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما. تندرستوں کو وسعت رزق نصیب فرما. قرض داروں کو بارکت سے سبکدوشی نصیب فرما. بے سببوں کو اسباب مہیا فرما. جو بے رشتہ ہے اچھے نیک سارے رشتے عطا فرما. تمام رکاوٹیں دور فرما. اے الہ العالمین سب کے رزق حلال میں ترقی عطا فرما. اے الہ العالمین اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. یو ایس اے میں رہنے والے تمام مسلمانوں پر اے الہ العالمین فضل و کرم فرما. امیگریشن کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، قانونی مسائل میں، یا الہ العالمین ساری مشکلات سب کی حل فرما. اے الہ العالمین اے مالک و مولا تمام عالم اسلام کی خیر فرما. اے الہ العالمین کشمیر کے اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی خیر فرما. بالخصوص اس وقت جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یا الہ العالمین ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہم بے بس لاچار تماشا دیکھ رہے ہیں. یا الہ العالمین ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کر سکتے ہیں. اے مالک و مولا ان کی غیب سے مدد فرما. اے الہ العالمین اپنے دشمنوں کو بے بس فرما، نیست نابود فرما. اے الہ العالمین جو وہاں شہید ہو رہے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. جو زخمی ہے بے آسرا ہے، یا الہ العالمین بے گھر ہے انہیں آسرا عطا فرما. ان کا مداوا فرما، ان کے زخموں کو منتقل فرما. یا الہ العالمین ہم تمام امت کو ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرما. ان کی مدد میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار بار حرم طیبین کی زیارت نصیب فرما. حرم طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما. یا الہ العالمین اس مسجد کی انتظامیہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. سب کے جتنے احباب ہیں سب پر فضل و کرم فرما. یا الہ العالمین یہاں جتنے احباب نمازی بھائی موجود ہیں سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو مل جل کر دین اسلام کی خدمات میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. محترم جناب عابد صاحب، ان کے صاحبزادے شانی صاحب، یا الہ العالمین ان پر ان کی تمام فیملی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. ان کے علم و عمل میں اضافہ فرما. ان کے رزق حلال میں ترقی عطا فرما. سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، صاحب کی صحت سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، تعداد حیات محفوظ و معمول فرما. مولا کریم سب کی خیر فرما.
دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو میرے پاک پیغمبر کے حضور، ساتھ ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا، ملک پاکستان پر اپنا خصوصی فضل فرما، اس ملک کو اچھے حکمران نصیب فرما، اس ملک کی تمام مشکلات دور فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر